قلب ہے، ہمارا دماغ ہے، ان میں طاقت نہیں ہے پہلے کی طرح، کیونکہ پہلے خوراکیں تھیں اصلی، اس کی وجہ سے طاقت تھی، لہٰذا کسی کے اوپر کوئی بھی بوجھ آ جاتا غم یا صدمے کا تو وہ برداشت کر لیتا تھا اور وہ باطنی طاقت اس کا بوجھ اٹھا لیتی تھی۔ آج نہیں ہے، لہٰذا آج جو ہی فکر اور غم اپنی حد سے بڑھے گا تو اس چیز کو ڈیمیج کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، قلبی قوت کو توڑ دے گا، دماغی قوت کو توڑ دے گا، باطنی قوتیں توڑ دیتا ہے، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اوپر سے تو انسان ٹھیک ہے لیکن اندر سے ختم، یہ ڈپریشن ہے۔ اب اس کا حل یہی ہے کہ آپ کسی شے کو مسلط نہ ہونے دیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو اور کاموں میں اپنے آپ کو لگا لو، ایک دفعہ اس کو سائڈ پہ کر دو۔ بھئی اگر کسی جگہ پر کوئی بوجھ پڑ رہا ہو تو اس کا یہی ہے کہ آپ اس سے فی الحال اس کا کوئی اور حل نکالو، اس کو چھوڑ دو، بعد میں کر لینا۔ اگر اس کو اس کے ساتھ کرو گے تو وہ ڈیمیج کر دے گا، توڑ دے گا، کیونکہ ہر چیز کے وزن اٹھانے کی ایک خاص لیول ہے۔ اب اگر آپ اس کو برابر رکھو گے ٹوٹ جائے گا، اب چھوڑ دو اس کو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ فرماتے وسلم میں جب وحی آئی تو اس کا کتنا بوجھ تھا، اگر وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتا تو ٹوٹ جاتی نا، ختم ہو گئی، بچت ہو گئی۔ یہ نہیں تو آج چونکہ ہماری باطنی قوتیں کمزور ہیں بوجہ اس کے کہ ہماری غذائیں اور ہم استعمال بھی نہیں کرتے، ہم استعمال بھی کرتے، دو قوتیں سب سے اہم ہیں، دماغ اور قلب کی، ان کے لیے ہم ایڈیشنل کیا استعمال کرتے، کوئی چیز نہیں، اور یہی دو قوتیں باطن کا بوجھ اٹھاتی ہیں، باطنی بوجھ، تو بات آ گئی، کوئی صدمہ آ گیا، کوئی غم آ گیا، کوئی یہ آ گیا، کوئی آ گیا، یہ اٹھاتی ہے۔ دونوں کے لیے کوئی ایڈیشنل چیز نہیں ہے۔ روٹی پانی تو آپ کے جسم پھلانے کے لیے ہے۔ آپ بتاؤ، ہمیں اتنی سمجھ ہے کہ جب بھینس اور گائے بچہ دیتی ہے تو اس کو گھگنیاں بھی کھلاتے ہیں، اس کو گھی بھی پلاتے ہیں، اس کو ایسی چیز کیوں جی، یہ دودھ ٹھیک دے گی اور یہ جو بچہ پیدا کمزوری ہے دور ہو جائے گی۔ تو ہر آدمی کے ساتھ روزانہ یہی ہے بھائی، بچہ پیدا کرنے والی کیفیت ہے۔ ہمارے غم صدمے اتنے اور فکرات اتنی ہیں بچے سب میں، لیکن اس کے لیے ہم ایڈیشن کچھ نہیں کرتے۔ اس لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی ہم نے دو چیزیں بڑی بندی دیکھی، ایک تو ان کی جیب میں بادام، کشمش اور چنے، یہ حضرت والد صاحب کی جیب میں رہتے تھے، اور خصوصاً وہ جب سردیوں میں اچکن پہنتے تھے تو اچکن کی جیب بھری رہتی تھی، جب بھی منشی صاحب آپ آنا اور چائے پینا تو جیب سے مٹھی بھر نکالنی اور وہ کھا لینا، اوپر سے چائے پی لینی۔ اور دوسرا خمیرہ گوزبان ہمیشہ استعمال فرمائے، اچھا گھر میں خمیرہ گوزبان رہتا تھا، وہ صبح نہار میں لے لیتے جس سے ان کی آنکھیں ٹھیک رہیں، ان کے اعصاب ٹھیک رہے، ورنہ اتنے بڑا کام صدمے یہاں کتنے سب سے بڑا صدمہ تو ہجرت کا صدمہ، پچھلے کبھی یاد آتے ہوں گے تو کیا حالات ہوتے ہوں گے، برداشت کیا، احساس بھی نہیں ہمیں انہیں دیا کہ وہ غمگین ہے، اس طرح خوشباش زندگی بسر کی۔ اس لیے دماغ کی قوت اور قلب کی قوت، اس کی ایڈیشنل خوراکیں استعمال کرنی جو اللہ نے پیدا جو کی ہیں، خالی وظیفے تھوڑی، یہ وظیفے بھی کرو، لیکن اس کے ساتھ جناب بادام استعمال کرو گے وہ آپ کی دماغ کو طاقت دیں گے، سیب اور اس قسم کی جو فروٹ ہیں وہ قلب کو طاقت دیتے ہیں، یہ اور خمیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں تھوڑی بہت انسان استعمال کرے، چنا، کشمش، بادام 3 استعمال کریں، نزلہ زکام بھی نہیں ہوگا آپ کو، اور آپ کی نظر بھی ٹھیک رہے گی، اور ہر طرح کی قوت بھی ٹھیک رہے گی، اور دل اور آپ کے دماغ بھی ٹھیک رہے گی ماشاءاللہ۔ ہاں جی، کیونکہ چنے جو ہے نا جی یہ نزلہ زکام کو روکتے ہیں، اور بادام میں اس میں معمول ہوتا ہے، اور کشمش جو ہے یہ بھی بہت مفید ہے اس کے لیے، اور اس کے ساتھ سیب، جتنا یعنی سیب ہے لوگ کھاتے نہیں، ہر چیز کھاتے ہیں، پیزا کھا رہے ہیں، سیب نہیں کھاتے، اس کا پھر زیادہ غم آ جائے تو باطن ڈیمیج ہو جاتا ہے، پھر آپ وہ ڈپریشن اس کو کہتے ہیں، دوائیوں سے آپ ڈاکٹر بھائی علاج نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بے ہوش کر دو، یعنی بے ہوش پڑے رہو، جب بے ہوش پڑے رہو گے تو پھر تو کوئی غم ذکر نہیں۔ باقی کے وظائف جو نا یا قویوں کا لفظ ہے، یا سلاموں کا لفظ ہے، یا غالب کا لفظ ہے، یا ناصر لفظ ہے،
یہ ان باطنی قوتوں کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں. اور دوسرا غم کو ٹھکانے لگا دیں، اللہ کے حوالے کا. اللہ نے خود فرمایا کہ اگر راضا ملے تو سب بھی حمد ربک، تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، تو آپ کبھی رہیں گے انشاءاللہ. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے، سب کو عافیت دے، غم صدموں سے محفوظ رکھے. ہم صدمے کھا جاتے ہیں، اس لیے ہم وہ غم یذیب الانسان جو انسان کو پگھلا دیتا ہے، اس لیے پناہ مانگے اللہ من ہم میں والحزن، ہم اور حزن سے پناہ دے اللہ. یہ